سورہ آل عمران آیت نمبر 81۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جب لیا اللہ نے، میثاق النبیین، میثاق پختہ عہد نبیوں سے، لما آتیتکم، جو میں عطا کروں گا تم کو، من کتابیوں و حکمت، کتاب میں سے اور حکمت میں سے، ثم پھر جاءکم، آئے تمہارے پاس، رسول رسول، مصدق تصدیق کرنے والے، لما اس کی جو، معکم تمہارے پاس ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا، پختہ وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں کتاب دوں اور حکمت دوں، اس کے بعد کوئی رسول تمہارے پاس ایسا بھیجوں، کوئی اور بھی رسول آ جائے جو کہ مصدقن تصدیق کرتا ہو، لما اس کی جو، معکم تمہارے پاس ہے، یعنی تمہاری جو تعلیمات ہیں، تمہاری جو کتابیں ہیں، اس کی وہ تصدیق کرتا ہو، یعنی ایک رسول کی موجودگی میں کوئی دوسرا رسول آ جائے تو کیا ہو، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور تم اس کی ضرور مدد کرو گے۔ یہ نبیوں سے وعدہ اللہ پاک لے رہے ہیں۔ قَالَ اَأَقْرَرْتُمْ، اللہ نے کہا کیا تم اقرار کرتے ہو، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور تم لیتے ہو، اخذتم کا مطلب ہے پکڑتے ہو یا لیتے ہو، علی ذالکم اس بات پر، اسری میرا وعدہ، یعنی میرے اقرار کو تم اس کا پر وعدہ لیتے ہو۔ قالو، وہ کہتے ہیں، اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ قالو، پیغمبروں نے کہا، ماضی میں اگر آپ اس کا ترجمہ کریں، قالو انہوں نے کہا، اقررنا ہم نے اقرار کیا، نبیوں نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ قال، اللہ نے کہا، فاشہدوا، پس تم گواہ رہو، وانا، اور میں، معکم تمہارے ساتھ، من الشاہدین، گواہوں میں سے ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی گواہ رہو تو میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ فمن تولا، پس جو کوئی روگردانی کرے، جو کوئی پھر جائے، بعد ذالک، بعد اس کے، فاولئک، پس یہ لوگ، ہم الفاسقون، نافرمان ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا نبیوں سے عہد لینا جو ہے اس کا ذکر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی ہیں، ان سے اللہ پاک نے ان کو جب دنیا میں بھیجا ہے تو اللہ پاک نے ان سے وعدہ لیا، عہد لیا، اور پختہ جو عہد لیا اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ والا عہد جو ہمیں بتایا گیا تو یہ گزشتہ کتابوں میں بھی ہوگا، کیونکہ تورات نے انجیل کی تصدیق کی ہے تو انجیل میں بھی ہوگا اور تورات میں بھی ہوگا، تو زبور کی تصدیق کی ہے تو زبور میں بھی ہوگا، اب قرآن تصدیق کر رہا ہے تو قرآن میں بھی یہ عہد ہے، تو گویا یہ گزشتہ کتابوں میں بھی لازم ہوگا، کیونکہ اللہ پاک نے نبیوں سے یہ وعدہ لیا۔ حضرت علی ابن طالب، حضرت علی یعنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے عہد لیا کہ اس کی زندگی میں اگر اللہ تعالیٰ کسی اور نبی کو بھیجے گا تو، اور وہ نبی حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک تو یہ والا عہد لیا، ایک عہد ہے نبیوں کے ساتھ نبی کی مدد کرنے کا، تو تمام انبیاء کرام سے یہ وعدہ لیا کہ اگر ان کی زندگی میں کوئی اور رسول آئے اور وہ رسول بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب اور حکمت کی باتیں بتا رہا ہے، اور جو آپ پہلے نبی کے پاس چیزیں ہیں، تعلیمات ہیں، ان کی وہ تصدیق کر رہا ہے، تو پہلے نبی کا کام ہے کہ دوسرے رسول کی جو ہے تصدیق کرے، اور جو بعد میں رسول آ رہا ہے اس کا کام ہے کہ وہ اپنے سے پہلے آئے ہوئے نبی کی تصدیق کرے، یعنی ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے اور تصدیق کرنی۔ تصدیق کا مطلب کہ آپ بھی سچے ہیں، اللہ نے آپ کو بھی رسول بنا کے بھیجا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کی تصدیق کی، ان کی قوموں نے نہیں کی لیکن نبیوں نے کی ہے، ہر نبی نے اپنے موجود دور میں موجود دوسرے نبی کی تصدیق بھی کی ہے،
وَلَا تَنْصُرُنَّ، اور اللہ پاک وعدہ لے رہے ہیں کہ آپ نے ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ مدد کس طرح سے کرنی ہے کہ جس طریقے سے تعلیمات اور اس کے سلسلے میں جب تصدیق کریں گے تو جو عوام ہے، عام لوگ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں یا نہیں لاتے وہ لوگ ایمان، ایک رسول دوسرے رسول کی تائید میں کھڑا ہوتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ اقرار لیا نبیوں سے، تو اللہ پاک نے پوچھا کہ قال اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو اس بات کا، واخذتم علی ذالکم اسری، اور اس بات پر تم میرا وعدہ لیتے ہو، تو قالوا اقررنا، تو انہوں نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ اب اس طریقے سے اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جب بھیجا تو ان سے بھی یہ اقرار لیا کہ آپ نے گزشتہ کتابوں کی، تورات، انجیل، زبور، ان سب کتابوں کی تصدیق کرنی ہے۔ قرآن میں بھی آیا، اور گزشتہ جتنے نبی آئے آدم علیہ السلام سے لے کر، وہ سب ان کو سچا کہنے کہ وہ سب اللہ کے سچے فرستادہ تھے، سچے پیغمبر تھے، سچے بھیجے ہوئے تھے۔ اور امت کو بھی یہی تلقین کی ہے کہ امت بھی تمام نبیوں کو مانتی ہے۔ آتا ہے نا سورہ بقرہ میں، ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان رسولوں میں سے کسی کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے۔ کل آمن باللہ، ہم تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، تمام نبیوں کا اقرار کرتے ہیں۔ یہ وعدہ اللہ نے نبیوں سے بھی لیا اور اب امت مسلمہ سے بھی لیا جا رہا ہے اس قرآن کے ذریعے کہ وہ بھی تمام امتوں کی اور تمام نبیوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں نا، تو اب اس آپ کے آنے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد، اب گزشتہ انبیاء کی شریعتیں جو ہیں ان پر عمل کرنا جو ہے وہ کینسل ہے، کل عدم ہے، اس کی اب ضرورت نہیں ہے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں کوئی اور نبی آ جائے، کیونکہ اب آپ آخری نبی ہیں، اور کوئی نبی آ جائے تو اس کو بالکل نہیں مانا جائے گا، اس کی شریعت کو نہیں مانا جائے گا، اس کے احکامات کو نہیں مانا جائے گا، بلکہ شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی چلے گی۔ یہ ہم نے جو خاتم النبیین والا پمفلٹ پڑھا تھا، اس میں یہ اچھی طرح آپ کو سمجھایا تھا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں، آپ کے آنے کے بعد اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بار حضرت عمر فاروق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا ایک دوست ہے قریظہ کا، بنو قریظہ کا یہودی، اس نے کہا تھا کہ وہ تورات کی ساری جامع باتیں جو ہے وہ مجھے لکھ دے گا، یعنی تورات کے اندر جو اچھی جامع باتیں ہیں وہ لکھ دے گا۔ تو حضرت اجازت لینے لگے کہ حضرت عمر فاروق کہ اگر آپ مجھے حکم دیں، فرمائیں، تو میں وہ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، چہرے کا رنگ بدل گیا۔ حضرت عبداللہ بن ثابت جو تھے وہ پاس تھے، انہوں نے کہا تم دیکھتے نہیں ہو کہ آپ کے چہرے کا کیا حال ہے؟ تو حضرت عمر کہنے لگے، انہوں نے فوراً پڑھا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبی محمد نبیہ، کہ میں اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر خوش ہوں۔ اس بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ دور ہوا اور آپ نے فرمایا قسم ہے اس اللہ تعالیٰ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام تم میں آ جائیں اور تم ان کی تابعداری میں لگ جاؤ اور مجھے چھوڑ دو تو تم سب گمراہ ہو جاؤ۔ تمہاری امتوں میں، تمام امتوں میں سے میرے حصے کی امت تم ہو، اور تمام نبیوں میں سے تمہارے حصے کا نبی میں ہوں۔ یہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں، اس لیے آپ کے بعد اب کسی اور نبی کی، کسی اور شریعت کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اور اہل کتاب کو یہ بات پھر حجت کے لحاظ سے یہ بتایا جا رہا ہے
کہ اللہ پاک نے تو یہ وعدے نبیوں سے لے لیے تھے، تو اب یہ لوگ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں، تو اب ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آسمان سے نازل ہوں گے تو پھر وہ بھی تو ایک نبی ہوں گے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ نئے نبی نہیں ہوں گے، وہ پہلے کے نبی ہوں گے، پہلی شریعت کے نبی تھے، آسمانوں پر ان کو زندہ اٹھا لیا گیا تھا۔ اب وہ آئیں گے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے، نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، آپ کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے، یہی قرآن پاک کو پڑھیں گے، اپنی انجیل کو نہیں پڑھیں گے۔ اور یہ بات بھی ہم نے کافی ڈیٹیل میں پڑھی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ صلیب کو توڑیں گے۔ صلیب کو توڑنے سے کا مطلب یہی ہوگا کہ عیسائیوں کو یہ بتائیں گے کہ تمہاری اس صلیب کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اب چلے گا سکہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چلے گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کی حیثیت سے وہ اسلام کو غالب کریں گے۔ تو اب یہ حجت پوری ہو گئی، حجت اللہ پاک نے نبیوں سے بھی اقرار لے لیا، اور خود بھی اللہ نے کہا کہ قَالَ فَاشْهَدُوا، اللہ نے کہا پس تم گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اب ثابت یہ ہوا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور امام اعظم ہیں۔ جس زمانے میں بھی آپ کی نبوت ہوتی آپ واجب الاطاعت تھے۔ ایک حدیث میں اور ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان اللہ نے عالم ارواح میں ہی کروا دیا تھا۔ اللہ پاک نے تمام نبیوں سے ایک وعدہ یہ بھی لیا تھا، اگر تمہارے دور میں وہ آخری نبی آ جائے تو تم اس کی مدد کرو گے، اس پر ایمان لاؤ گے، اس کی تصدیق کرو گے۔ تو سارے نبیوں نے اس وعدے پر گواہی دی تھی۔ تو اب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری باقی تمام نبیوں پر بھی جو ہے وہ قائم ہوگی، اور یہی وجہ تھی کہ جب معراج والی رات بیت المقدس میں تمام انبیاء علیہ السلام وہاں پر اکٹھے ہوئے تو امامت کس کو دی گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبرائیل نے ہاتھ پکڑ کے امامت والی جگہ پر کھڑا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھائی تھی مسجد اقصی میں، اور تمام نبیوں کی روحوں کو جسموں سمیت اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حاضر کر دیا تھا، اور تمام نبیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں امامت میں نماز پڑھی تھی۔ اب اسی طرح میدان حشر میں بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو انجام تک پہنچانے میں آپ ہی شفیع ہوں گے، آپ ہی شفاعت کریں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور یہی وہ مقام محمود ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا جائے گا، آپ کے سوا یہ کسی اور نبی کو نہیں دیا جائے گا۔ تو اس خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیشہ درود و سلام ہمیشہ بھیجتے ہیں اللہ پاک بھی، اور امت کو بھی حکم دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَمَن تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكَ، پس جو کوئی پھر جائے بعد اس کے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ نافرمان ہیں، یہی لوگ جو ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور یہ فاسق ہیں۔ اب فاسق کا مطلب یہی ہوتا ہے نافرمان، پھر جانے والے، نافرمانی کرنے والے۔ تو مخالفت عہد پر اللہ نے تو وعدہ لے لیا، اب اس عہد کی مخالفت پر یہ وعید ہے، جو اس عہد کی مخالفت کرے گا اس کے لیے یہ وعید ہے کہ وہ اللہ کے ہاں نافرمان ہوگا، سرکش ہوگا، اور اللہ کی اطاعت کے دائرے سے وہ خارج کہلائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خاتمیت ہے، اس پر اجتماعی پورے امت کا اجماع ہے، متفقہ عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں، اور علماء کے جو یہ عقائد ہیں نا، یہ والا عقیدہ جو ہے، احادیث کی کثرت بھی اس پر ثابت ہے، اور متعدد آیت قرآنیاں بھی اس پر ثابت ہیں۔ تو یہ
ہمارے لیے بھی باعث شرف ہے کہ ہم ایسے نبی کی امت ہیں جو تمام نبیوں کے سردار ہیں اور تمام نبیوں سے کے اوپر ان کا درجہ ہے امامت کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ جو ہے نا، زمانہ نبوت عام ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ پہلے نبیوں کا زمانہ جو تھا وہ ایک مدت مخصوص تھی، اس تک کے لیے تھا۔ ان کے جانے کے بعد جب نیا نبی آتا تو وہ اپنی شریعت لے کر آتا، یا اسی شریعت کے کچھ احکامات جو ہیں ان کو بتاتا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ نبوت جو ہے وہ وسیع ہے۔ اگر پیغمبروں کے حساب سے دیکھا جائے تو پیغمبروں میں حضرت آدم علیہ السلام کو کے زمانے سے ہی اللہ پاک نے آپ کے نبوت کے پیشین گوئیاں، بشارتیں جو ہیں وہ شروع کر دی تھیں، اور یہ زمانہ قیامت تک کے لیے ہے۔ ایک حدیث میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کنت نبیا و آدم منجدل بین الماء والطین، یعنی میں نبی تھا اللہ کی کتاب میں، اللہ کی لوح میں، اللہ کے جو فیصلوں کی کتاب ہے اس کے اندر یہ ثابت تھا، لکھا ہوا تھا کہ نبی جو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابھی آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کا جو ایک اللہ پاک نے گارا سا بنایا ہوا تھا نا، ابھی پانی اور مٹی کے درمیان میں ہی تھے، ان کا جو پتلا ہے وہ ابھی تیار نہیں ہوا تھا، میں تو اس وقت سے نبی ہوں، میں اس وقت سے اللہ نے مجھے نبی بنایا ہوا ہے۔ تو ایک اور حدیث میں ہے، کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، اور اس وقت بھی میں نبی تھا جبکہ آدم کا جسد تو بن چکا تھا لیکن ابھی روح نہیں ڈالی گئی تھی، آدم روح اور جسد کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت کے مطلب سرداری عامہ ہے، اور امامت عظمیٰ کی دلیل ہے کہ آپ کی امامت سب سے عظیم ہے۔ اور پھر اسی وجہ سے اللہ پاک نے شب معراج میں امامت کروا کے ثابت کر دیا، اور اب قیامت والے دن آپ کا جھنڈا جو ہے وہ شفاعت کا جھنڈا آپ کو دیا جائے گا، اور بنی آدم سارے کے سارے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسان جو ہیں وہ شفاعت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے، اور شفاعت کبریٰ اسے کہتے ہیں۔ یہ شفاعت کبریٰ جو ہے یہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہمیں امت مسلمہ میں پیدا کیا اور اسلام جیسا دین عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سے محبت اور آپ کی ختم نبوت کا حق ادا کرنے کی، اس کے سلسلے میں کچھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جو سیرت کا جو پمفلٹ